So the next indicator is Scheme 7, which is hours of work. ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیبر مارکیٹ کا انالیسس کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنے فیصد لوگ لیبر فورس کا حصہ ہیں، ان میں سے کتنے امپلائڈ ہیں، کتنے ان امپلائڈ ہیں. کیا امپلائمنٹ ہی ہر چیز ہوتی ہے؟ امپلائمنٹ کے علاوہ ان کا اسٹیٹس بھی اہم ہے، اور ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ یہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں. تو گھنٹوں کے لحاظ سے بھی ہم کسی بھی لیبر کو اس کی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ نارمل ورکنگ آورز میں کام کرتے ہیں، ہفتے میں فار ایگزامپل 35 گھنٹے کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ لیس دین 35 آورز کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں. یہ جو ورکنگ آورز ہیں یہ کس طرح کسی انسان کی زندگی کو، سوشل لائف کو، ان کی فیملی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے ملک کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ لیس دین آپٹیمل آورز کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی امپلائمنٹ اپرچونٹیز نہیں ہے کہ پورے پوٹینشیل کے ساتھ کام کریں. پارٹ ٹائم جاب ملتی ہے فار ایگزامپل بہت سے لوگوں کو، کوئی 10 گھنٹے کام کر لے گا، کوئی 15 گھنٹے ہفتے میں. تو یہ انڈر امپلائمنٹ کو شو کرتا ہے. نارمل کتنے پرسنٹ لوگ ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے. اور کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ ایکسیسولی کام کرتے ہیں، 48 آورز یا 56 آورز تک بھی کام کرتے ہیں. یہ ایک بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہاں تو غربت کا شکار ہیں اور ان کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. دوسری چیز یہ کہ یہاں تو لوگ obsessed ہیں، ضرورت سے زیادہ اس اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں. اس کی وجہ سے ILO کے مطابق ان کا امپیکٹ ہو سکتا ہے ان کی ہیلتھ کے اوپر، ان کی فیملی لائف پہ، ان کی سوشل لائف پہ. کیونکہ ایک انسان کتنا کام کر سکتا ہے؟ 8 گھنٹے کام کرے گا، 9 گھنٹے کام کرے گا، 12 گھنٹے کام کرے گا. اس کے بعد اس کی جو دوسری چیزیں ہیں زندگی میں وہ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گی. تو بیلنس کریٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جو نیکسٹ انڈیکیٹر ہے وہ امپلائمنٹ ان انفارمل اکانومی ہے. کسی اکانومی کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک فارمل اکانومی، ایک انفارمل اکانومی. انفارمل اکانومی وہ ہوتی ہے جس کی کوئی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے امپلائمنٹ بہت جنریٹ ہوتی ہے. پاکستان میں بے شمار لوگ اسی اکانومی کا حصہ ہیں. کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی ذاتی کاروبار کر رہا ہے. لوگوں کے اچھے خاصے کاروبار ہیں لیکن وہ انفارمل اکانومی کا حصہ ہیں. ڈاکومنٹیشن پوری طرح نہیں ہے، ٹیکسز پے نہیں کرتے. انفارمل اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جو ترقی کی جو شرح ہے یا جو اس کا لیول ہے وہ کم ہے. اکانومی کو فارملائزڈ ہونا چاہیے، اور اس کا فائدہ تو ہے لیکن اس کی وجہ سے ترقی بھی اس طرح نہیں ہو سکتی. ILO کی جو بکس ہیں یا جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ورک ان دا انفارمل اکانومی از جنرلی ریکگنائزڈ ایز ایبسنس آف لیگل آئیڈینٹی. کوئی باقاعدہ لیگل آئیڈینٹی ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی. پور ورکنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں. جو مالک ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، پوری تنخواہ دے یا نہ دے، وقت پہ دے یا نہ دے. لیک آف ممبرشپ ان سوشل پروٹیکشن سسٹم، ان لوگوں کو کوئی سہولیات نہیں ہے. ان لوگوں کو کوئی پینشن نہیں ملتی، کوئی GP فنڈ نہیں ملتا، ہیلتھ کی سہولیات نہیں ہوں گی. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہائر انسیڈنس آف ورک ریلیٹڈ ایکسیڈنٹس کا شکار ہوتے ہیں، بیمار زیادہ ہو سکتے ہیں. اور لمیٹڈ فریڈم آف ایسوسیشنز، کوئی بارگیننگ پاور خاص نہیں ہے. یہ بہت غریب لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کی کوئی خاص سے نہیں ہے، اور یہ اپنے مالک کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. اس لیے باقاعدہ ایک فارمل اکانومی جتنی زیادہ ہوگی زیادہ لیبر کو پروٹیکشن ملے گی. تو یہ انڈیکیٹر لوگوں کی حالت کو ظاہر کر سکتا ہے.